إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. محترم اور مکرم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ہم عمر جوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلام عمل کا دین ہے، اسلام کچھ کرنے کا دین ہے، اسلام قربانی کا دین ہے۔ سستی، کاہلی یہ شریعت مطہرہ کے اندر ناپسندیدہ چیزوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے ماثورہ پر اگر ہم غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم وعذاب القبر، کہ اے اللہ میں تجھ سے عاجزی سے، اسی طریقے سے بزدلی سے، تکاسلی سے، سستی سے اور قبر کے عذاب سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک طرف قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، بڑھاپے سے پناہ مانگ رہے ہیں، عاجزی سے پناہ مانگ رہے ہیں، انہی دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ عَنِ الْكَسْلِ، اے اللہ میں تجھ سے سستی سے پناہ چاہتا ہوں۔ سستی یہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے، اور جب اس کا تعلق دین سے ہو جائے تو یہ تو بدرجہ اولا ناپسندیدہ اور بری چیز ہے، بلکہ اس کو منافق کی علامت کہی گئی ہے، منافق کی پہچان کہی گئی ہے اگر دین سے اس کا تعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جب آپ منافقوں کو دیکھیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اے ہمارے حبیب، ان منافقوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ تو عبادت میں اگر سستی آ جائے، عبادت میں اگر تکاسلی آ جائے، عبادت میں اگر کاہلی آ جائے تو یہ منافقانہ خصلت ہے۔ تو سستی، کاہلی، تکاسلی دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے آپ غور کریں، دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی اور رسول آئے، سب کی دعوت ایک، سب کا مشن ایک، سب کا مقصد ایک، سب کا ٹارگٹ ایک ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان انبیاء کے اندر ایک چیز اور کامن تھی، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے اندر سستی کو، تکاسلی کو آس پاس بھٹکنے نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ نیکی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا
وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. میرے یہ انبیاء، میرے یہ پیغمبر نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے تھے. ان کے یہاں سستی نہیں تھی. تو اسلام سستی کا نام نہیں، اسلام چستی کا نام ہے، اسلام قربانی کا نام ہے، اسلام کچھ کر گزرنے کا نام ہے. آپ کو یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ابھی ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، میں سستی کے بارے میں اتنی گفتگو کیوں کر رہا ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو سال کے باقی ایام کے اندر جس طریقے سے ہمارے اندر سستی پائی جاتی ہے، ذوالحجہ کے مہینے کے اندر بھی سستی برقرار رہتی ہے. عبادتوں کا کوئی شوق ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے. قرآن رمضان میں جیسے پڑھے تھے ویسے رکھا ہوا قرآن، ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی ہے. نماز جمعہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے. حالانکہ ہمیں اس عشرے کی اہمیت معلوم ہے، اور معلوم ہے تو ہم اس کی قدر بھی نہیں کر رہے ہیں. بڑا مبارک عشرہ میرے بھائیوں، بس 2 دنوں کے بعد انشاءاللہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا. بڑا مبارک عشرہ ہے، اور اس عشرے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس عشرے کی قسم کھائی قرآن کے اندر. اور جب کسی چیز کی قسم کھا لے، کسی جگہ کی قسم کھا لے، کسی وقت کی قسم کھا لے، یا کسی چیز کی قسم کھا لے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. جمہور مفسرین رحمہم اللہ وليال عشر کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وليال عشر سے مراد یہی ذوالحجہ کی ابتدائی 10 ایام ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اختلاف کیا گیا، سلف کے درمیان اختلاف ہے، ائمہ کے درمیان اختلاف ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ مبارک والا ہے، یا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ مبارک والا ہے. بہت اختلاف اس بارے میں. لیکن اس بارے میں جو سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے بہترین اسٹینڈ اگر کسی کا ہے تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سال کے جتنے ایام ہیں ان تمام ایام میں سب سے افضل ایام ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، اور سال کی جتنی راتیں ہیں ان تمام راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان کے آخر 10 راتیں، اس لیے کہ آخر کی 10 راتوں میں شب قدر ہے، قدر والی رات ہے. اور ذوالحجہ کی ابتدائی 10 ایام میں یوم عرفہ ہے، یوم الترویہ ہے، ایام تشریق ہے، قربانی کا دن ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، ہم اس عشرے کی ناقدری نہ کریں، اس کی اہمیت کو نہ بھولیں، اس کا صحیح استعمال کریں، اس کا صحیح استعمال کریں. اور انشاءاللہ میں آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر وقت بہت محدود ہے، چند ایسے پوائنٹس اور چند ایسے نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کیسے ہم اس عشرے سے مستفید ہوں، کیسے ہم اس عشرے سے فائدہ اٹھائیں، کیسے ہم اس عشرے سے استفادہ کریں. چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن اس سے پہلے ہمیں 2 کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. دیکھو، اگر دودھ ہوتا، دودھ اگر ہم اس کو کسی چیز میں رکھنا ہوگا ہمیں، تو جس چیز میں ہم رکھتے ہیں وہ چیز صاف ہونی چاہیے. دودھ اگر شدھ ہو، دودھ اگر پیور ہو، بالکل خالص ہو، اور اگر ہم کسی گندی کڑھائی میں یا گندی چیز میں اگر اس کو ڈالتے ہیں تو وہ دودھ خراب ہو جائے گی. ایسے ہی ہم ان 10 دنوں میں خوب عبادتیں کرنے والے ہیں، لیکن اگر ہماری نیت خراب ہے، ہماری نیتوں میں خلوص نہیں ہے، پھر سارا معاملہ گڑبڑ ہے. بخاری شریف کے پہلی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جتنے اعمال آپ کر رہے ہیں، جتنی نیکیاں کر رہے ہیں، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. آپ کی نیت دیکھی جائے گی. آپ اعمال کے پہاڑ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اگر دکھاوا ہے، ریا ہے، نمود ہے، لوگوں کی واہواہی مطلوب ہے، سارے اعمال آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. تو پہلی نیت خالص کر لیں، اس کے بعد جتنے اعمال کرنا آپ کو کریں. یہ پہلی چیز ہے. دوسری بنیادی چیز یہ کہ ہم شیڈیول بنائیں، ہم نظام الاوقات بنائیں، ہم ایک خاکہ بنائیں، ترتیب بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں. جیسے رمضان آتا ہے تو ہم نظام الاوقات بنا لیتے کہ ہمیں فجر سے پہلے اتنے پہلے اٹھنا ہے، اس کے بعد اتنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پھر مسجد میں جانا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد فجر میں درس میں شامل ہونا ہے. یہ نظام الاوقات جب ہم بناتے ہیں نا تو عبادت کی لذت ہمیں ملنے لگتی ہے، ہمارا کام آسانی سے ہونے لگتا ہے، دنیا کا کام بھی آسانی سے ہو رہا ہے اور دین کا کام بھی آسانی سے ہو رہا ہے. تو یہ جو عشرہ ہمیں ملنے والا یہ رمضان سے کم نہیں ہے. اس عشرے سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں. آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، آپ لکھیں کہ مجھے اس عشرے کے اندر انشاءاللہ ایک ٹائم کی نماز مجھے نہیں چھوڑنی، جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر ہمیں آنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، ایک وقت کی نماز مجھ سے قضا نہیں ہونی. آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، روزانہ کا آپ ٹائم ٹیبل بنائیں کہ مجھے اتنا قرآن پڑھنا ہے، اتنا اذکار کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ لکھ کر کے رکھیں تو عبادتوں کی لذت آپ کو محسوس ہوگی. یہ 2 بنیادی چیزیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ کون سی چیزیں پسند فرماتا ہے؟ اعمال کے باب میں
اللہ سب سے زیادہ فرائض کو پسند فرماتا ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت الیہ. بندہ سب سے زیادہ اگر میرے قریب آتا ہے کسی عمل کے ذریعہ تو فرائض کے ذریعے آتا ہے. فرض نمازیں ہیں, فرض روزہ ہے, فرض زکوٰۃ ہے, فرض حج ہے. یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی ہے, اس کو آپ نہ بھولیں, فرائض کا اہتمام کریں. اور جب بات فرائض کی آئی ہے تو فرائض میں ٹاپ ان کی عبادت کیا ہے؟ نماز. ابھی سے طے کر لیں کہ میں اس عشرے میں داخل ہوں گا, 50 ٹائم کی نماز مجھے ملنے والی ہے, ایک ٹائم کی نماز میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. ایک ٹائم کی نماز. اور صرف نماز چھوڑنا نہیں, ایسا نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں بس مردہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں, یہ نہیں. آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی, اس لیے کہ آپ کے اوپر, مردوں کے اوپر مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے. ایسا نہیں کہ نماز فرض ہوگی آپ جہاں چاہے پڑھ لیں. اگر آپ سفر میں نہیں ہیں, حضر میں ہیں اور کوئی عذر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے اوپر جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ٹائم پر فرض نماز. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, آدمی کام کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, چلو بعد میں پڑھ لیں گے. عصر کا وقت ہوگا, 1 گھنٹہ پہلے چلے جائیں گے, پونا گھنٹہ پہلے چلے جائیں گے, اسی میں ظہر پڑھ لیں گے, پھر عصر پڑھ کے چلے جائیں گے. یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے. یہ نہیں چلنا چاہیے میرے بھائی. اس عشرے سے ہمیں خوب فائدہ اگر اٹھانا ہے تو جماعت سے نماز پڑھیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, ای العمل احب الی اللہ, اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ ولی وقتہا, ٹائم پر نماز پڑھ لو. اللہ کے نبی نے صرف یہ نہیں کہ الصلاۃ, نماز قائم کر لو, یا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کر لو. الصلاۃ ولی وقتہا کا جملہ یہ بتاتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو ٹائم پر پڑھنی ہے, تبھی جا کر کے وہ عمل افضل ہوگا, تبھی وہ عمل جا کر کے اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہوگا. تو آپ نمازوں میں پیچھے نہ رہے میرے بھائی. اور ہمارے بعض بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ٹائم دیکھ کر کے نکلتے ہیں. ظہر کی نماز اگر 1:15 بجے ہے تو 1:12 پہ گھر سے نکلیں گے, 1:14 پہ گھر سے نکلیں, 1:15 بجے گھر سے نکلیں گے. آتے ہیں مسجد کے اندر, 2 منٹ 3 منٹ وضو بنانے میں لگ گیا, 2-3 رکعت تو اکثر بھائیوں کی چلی ہی جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اچھی صفت نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ ہر نماز میں بالکل پیچھے رہا کرتے ہیں. نبی کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدموا, تو تم پیچھے کیوں رہتے ہو بھائی, میرے پیچھے نماز پڑھو. فاطمہ بھی میرے قریب میں نماز پڑھو, پیچھے مت رہا کرو. تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ پیچھے نماز پڑھیں گے, تم اگر پہلے آ رہے ہو تو تم میرے پیچھے نماز پڑھو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ ہر اس انسان کے لیے قابل غور ہے جو دین کے باب میں, نماز کے مسئلے میں بالکل آخری سب میں رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل, کچھ لوگ ہمیشہ پیچھے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ان کو پیچھے چھوڑ دے گا. تو نماز میں آپ پہلے آئیں, یہ پہلا کام کرنا ہے. فرائض کا اہتمام, اور فرائض میں ٹاپ ان کی عبادت نماز. فرائض میں ایک چیز آتی ہے حج. آپ اللہ نے نمازہ حج کر لیجیے. اللہ کے یہ بہانہ بالکل نہیں چلے گا کہ بچی کا شادی کا مسئلہ تھا, مکان کا مسئلہ تھا, کاروبار میں مندی آ گئی تھی اس لیے حج نہیں کر پائے. بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ حج ان کے اوپر 35 سال کی عمر میں فرض ہو جاتا ہے, 30 سال کی عمر میں اتنا کما لیتے ہیں, اللہ اتنا نواز دیتا ہے اس بندے کو, لیکن وہ 70 سال کا انتظار کر رہا ہے کہ 70 سال کا ہوں گا تبھی حج کرنے جاؤں. کیا بھروسہ بھائی تمہاری عمر کا. کھانسی آتی ہے, تھوڑا سا بخار چڑھتا ہے, ہاسپٹل لے جاتے آدمی مر جاتا, ختم ہو جاتا. زندگی کی ڈور کب ٹوٹ جائے کوئی بھروسہ نہیں. تو اگر آپ تاخیر کر رہے ہیں آپ گنہگار ہوں گے شریعت کے اندر. آپ کے اوپر حج اگر فرض ہو گیا 30 سال کی عمر, اور کیا دلیل کیا دیتے ہیں مولوی صاحب, اگر ابھی سے حج کر لیں گے تو بہت ساری ذمہ داریاں آ جائیں گے, کسی کو گالی دے دیا, کسی کا حق مار لیا, کسی کا یہ کر دیا وہ کر دیا, تو 70 سال کے ہو جائیں گے تب جا کر کے ایک دم برابر کر کے آ جائیں گے. اس کے بعد کوئی گناہ نہیں, صرف عبادت, اس کے بعد آخرت کے سفر پر روانہ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے 70 سال کی عمر آنے سے پہلے پر آپ 85 میں چلے جائیں. گارنٹی لے رہے ہیں آپ 70 سال تک جی پائیں گے؟ نہیں جی پائیں گے, کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے. تو جیسے ہی اللہ نواز دے, حج فرض ہو جائے, آپ کے پاس پیسہ آ جائے, فوراً حج کر لیجیے. اچھا ہمارے بعض بھائی ہوتے ہیں جو بار بار عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, تو ان پر بھی نگاہیں ٹکی رہتی ہیں. لگتا ہے کہیں دوسرے سے اس طریقے سے سورس آف انکم ہو رہی ہے, لگتا ہے 2 نمبر کما رہا ہے. یعنی آدمی کو اتنی تکلیف ہے کہ اس کو صحیح سے عبادت بھی نہیں کرنے دے رہا ہے. اپنا تو کر ہی نہیں رہا بیچارہ, اور پڑوسی اگر بار بار حج کر رہا ہے, بار بار رمضان میں عمرہ کر رہا ہے, تو اس کو تکلیف نہیں, یہ بار بار عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ ارے کرنے دے بھائی نا, تو اگر وہ تم نہیں کر پا رہے تو وہ کر رہا ہے, کرنے دو اس کو.
اللہ کے نبی نے خود کہا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کرتے رہو، فإنہما ينفیان الذنوب والفقر، اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ انسان کے گناہوں کو اور غریبی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور مشاہدہ بتاتا ہے، تجربہ بتاتا ہے کہ آدمی ایک مرتبہ حج کرنے گیا، تھوڑی رقم اکٹھا کر کے گیا، حج کرنے گیا، اللہ نے ایسی برکت نوازی کہ واپس آتا ہے تو بیوی بھی حج کرنے جا رہی ہے، بیٹا بھی حج کرنے جا رہا ہے، بہویں بھی حج کر رہی ہیں، سارے پورا گھرانہ حاجی بن جاتا ہے۔ تو حج کی برکت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غریبی کو، غربت کو دور کر دے۔ تو آپ فرائض میں حج کا بھی اہتمام کر لیں۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ فرائض کے بعد نمبر آتا نوافل کا، نوافل کا اہتمام کر لیا۔ اہل حدیث تو ایسے ہی بدنام ہیں، ہم پر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء میں 4 فرض 2 رکعت سنت ایک وتر سے کام چلا لیتے ہیں، ان کے یہاں ایک ہی وتر ہے۔ تو یہ جو الزام لگ رہا ہے نا، یہ جو کیچڑ اچھائی جا رہی ہے ہمارے اوپر، اس کو دور کرنا ہے۔ ہمیں یہ بتانا ہے کہ صرف آمین بالجر اور اسی طریقے سے رفع الیدین اور قدم ملانے والے ہم لوگ نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نبی کی سنتوں پر مر مٹنے والے لوگ ہیں، نبی کی سنتوں کو اپنانے والے لوگ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ نبی نے جیسے کیا ویسے کریں گے، ایک بھی سنت ہم سے چھوٹ نہ پائے۔ یہ سماج میں پیغام جانا چاہیے۔ اگر اہل حدیث ہے، اہل حدیث صرف ٹائٹل کا نام نہیں ہے، اہل حدیث عمل کا نام ہے کہ نبی نے کی جتنی حدیثیں ہیں، نبی نے جتنا کام کیا ہے، آپ اس کے متوالے بن جائیں، آپ اس کو کر گزریے۔ تو آپ نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرائض کے بعد بندہ اگر سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے میرا قربت اختیار کرتا ہے تو نوافل کے ذریعے قریب آتا ہے۔ نوافل کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز، تہجد کی نماز آپ پڑھیں، خاص طور سے اس 10 دنوں میں، اس عشرے کے اندر تہجد کی نماز کا اہتمام کریں ہی کریں۔ ٹھیک ہے 11 آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، 2 پڑھ لیجئے، 4 پڑھ لیجئے، 6 پڑھ لیجئے، جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ صلاۃ اللیل مثنی و مثنی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے۔ آپ اگر 11 رکعت نہیں پڑھ پا رہے، بھاری پڑھ رہی ہے، نیند آ رہا آپ کو، آپ 2 رکعت پڑھ کر کے وتر پڑھ کے سو جائیے۔ صبح اٹھیے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اس کے بعد سورج نکل جائے تھوڑی دیر کے بعد چاشت کی نماز، اشراق کی نماز آپ پڑھ لیجیے، آپ کے جسم کے ہڈیوں کا تمام صدقہ ادا ہو جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے آپ ذمے میں آ جائیں گے، نگرانی میں آ جائیں گے۔ تو نوافل کا اہتمام کریں۔ اور اگر فرائض اور تہجد اور اشراق ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے تو کوشش کیجئے کہ فرض نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ان کا اہتمام کر لیں۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، ان کا اہتمام کریں۔ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایک محل بناتا ہے۔ دنیا کے اندر محل بنانا مشکل ہے، خصوصاً ممبئی جیسے علاقے کے اندر گھر بنانا ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہے، بہت بڑی قربانی کی بات ہے، نہیں بنا پاتا ہے۔ اور خاص طور سے اگر کوئی پوش ایریا ہو، مالدار ایریا ہو، باندرا وغیرہ کے اندر، تو آدمی حالت خراب ہو جاتی جگہ لیتے لیتے۔ دنیاوی مکانات کی حالت ہے، لیکن اللہ آپ کو فری میں جگہ دے رہا ہے، فری میں محل دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بس آپ کو فرض نمازوں سے پہلے بعد کی جو سنتیں ہیں اہتمام کریں۔ من صلی 12 رکعتا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو انسان دن اور رات میں ملا کر کے 12 رکعت نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دیتا ہے۔ تو آپ نوافل کا اہتمام کر لیں، اذکار کا اہتمام کریں۔ اس عشرے کے اندر یہ عشرہ جب ہم داخل ہو جائیں، یہ عشرہ مل جائیں، تو ہم خاص طور سے اذکار کا اہتمام کریں، خوب اذکار کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کی اہمیت کو بیان کرتے فرماتے ہیں فَإِنَّهُنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، یہ تحلیل کا عشرہ ہے، یہ تکبیر کا عشرہ ہے، یہ تحمید کا عشرہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے کا عشرہ ہے۔ آپ خوب اذکار کا اہتمام کریں۔ وضو شرط نہیں ہے اذکار کے لیے، وقت شرط نہیں ہے، آپ جہاں بھی رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، آپ ہمیشہ اپنی زبان کو تر کرتے رہیں اذکار سے۔ اور اذکار کی بات آئی ہے تو سب سے پہلا اور سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر سب سے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کہنے کو دیکھا جائے تو 1.5 سیکنڈ 2 سیکنڈ نہیں لگتے، لیکن اتنا افضل ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو تمام اذکار میں سب سے ہائی لیول کا مقام دیا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اللہ خزانے لٹا رہا ہے آپ کو دینے کے لیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہم انکار کرنے کے نہیں، ہمارے پاس بہت ہے، ہمیں خزانوں کی ضرورت نہیں۔ تو آپ اذکار کا اہتمام کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں آپ کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے، صبح و شام کے اذکار ہیں، اللہ بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، شام کے اذکار ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ سونے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، ایک ذکر ہے کہ جو بندہ سونے سے پہلے
یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس ذکر کا اہتمام کر لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پورا دن آدمی اگر جتنا بھی گناہ کیا اللہ سارے معاف کر دے گا. فجر کی نماز کے بعد بیٹھیں آپ اذکار کا اہتمام کر رہے ہیں. دعا استغفار آپ پڑھ لیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابو لک بنعمتک علی وابو لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے ٹائم اس کو پڑھتا ہے اور شام ہونے سے پہلے مر جاتا جنت میں جائے گا. بہترین ذکر ہے. اسی طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن بھر میں ملا کر کے سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کر لے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حطت خطایا و ان کان مثل زبد البحر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر نہیں ہیں لیکن اللہ ہمیں امید دلا رہا ہے اپنی رحمت کی امید دلا رہا ہے کہ میرے بندو اگر تمہارے گناہ جو سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو جائیں اس ذکر کا اہتمام کر لو. سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ لو دن میں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر کے آؤ گے معاف کر دوں گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان للرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں میزان پر بہت بھاری ہیں اللہ کو بہت محبوب ہیں. کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اذکار کا اہتمام کریں. تو میرے بھائیو فرائض کا اہتمام نوافل کا اہتمام اذکار کا اہتمام اور ایک ایسی تجارت کریں جس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں. کیا تجارت ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور. میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو ہماری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کوشش کریں وہ رمضانی مسلمان نہ بنے کہ رمضان میں قرآن اٹھائیں گے اس کے بعد قسم کھانے کے لیے اس کو اٹھا لیں تبرک کے لیے قرآن کو اٹھائیں. نہیں عشرہ مبارک عشرہ حاصل ہونے والا ہے. عادت ڈالنے کی روزانہ انشاءاللہ فرض نماز کے بعد 15 منٹ مجھے مسجد میں بیٹھنا ہے. نو ٹرانزیکشن نو کاروبار کوئی بزنس نہیں ہو بعد میں اس کو دیکھیں گے. 15 منٹ فرض نماز کے بعد بیٹھ جائیں اور 6 صفحہ آپ پڑھ لیں. 6 صفحہ مشاہدہ بتاتا ہے تجربہ بتاتا ہے کہ 10 منٹ یا 15 منٹ لگیں گے آپ کو 6 صفحہ پڑھنے میں. ان 10 دنوں میں آپ ہر فرض نماز کے بعد 15 منٹ 6 صفحہ پڑھ لیں آپ کا ایک قرآن ختم ہو جائے گا. اور برکت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ کہ جو بندہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے ایک لفظ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقول الف لام میم حرف میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ملا کر کے ایک حرف ہے بلکہ ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک حرف ہے لام ایک حرف میم حرف یعنی ملا کر کے یہ 3 حرف ہو گئے. ملا کر کے اللہ 30 نیکیاں دے گا. اور آپ کاؤنٹ کر لیجئے ایک صفحہ پڑھیں گے اللہ آپ کو 5000 نیکیاں دے رہا ہے. سوچئے کتنی نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں. میں تو اسے مثال دے رہا ہوں کہ آپ 6 صفحہ پڑھیے. آدمی کی کیپیسٹی کے اوپر ہے. آدمی ایک پارہ بھی دن بھر میں پڑھ سکتا ہے 1.5 پارہ پڑھ سکتا ہے. آپ سوچو میرے بھائیوں کہ اللہ کتنا آپ کو نیکیاں دے سکتا ہے کتنا اجر و ثواب دے گا. تو آپ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. ایسے ہی میرے بھائیوں یہ مبارک عشرہ ملنے والا ہے ہمیں اور آپ کو. چاند نظر آ جائے چاند نظر آنے کے بعد 9 ذی الحجہ تک آپ روزے کا اہتمام کر لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے آپ کا طریقہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار مسلسل پے در پہ آپ ان 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے. 9 دنوں کا روزہ رکھ لیں آپ. اور نہیں رکھ پا رہے ہیں تو خاص طور سے یوم عرفہ کا روزہ آپ رکھیں. 9 ذی الحجہ کا روزہ مت بھولیں. اس کی الگ فضیلت ہے. فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي بعد والسنۃ التي قبل. مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفہ کے روزے کے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے 2 گناہوں کو معاف کرے گا. پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو آپ ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں. روزے کا اہتمام کر لیں, فرائض کا اہتمام کر لیں, نوافل کا اہتمام کر لیں, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لیں, اذکار کا اہتمام کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں آپ اس عشرے سے خالی نہ رہیں بلکہ اپنے آپ کو مصروف کر کے رکھیں, مشغول کر کے رکھیں ان عبادتوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب تعالیٰ تو ہمیں یہ مبارک عشرہ جو بہت جلد ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے رب تعالیٰ اس عشرے کے اندر خوب عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین.
جزاک اللہ خیرن.